بود در بود در انجیل نعت مصطفی، بود در بود در انجیل نعت مصطفی، آخر پیغمبران بہر صفا، بود ذکر و حلیہ و شکل او، بود ذکر بود ذکر غز سوم و عقل او. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی خانقاہ مولا روم کے سامعین و مہمان، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں ہر شب جمعہ کو ہم اور آپ اسی انداز میں یہاں جمع ہوتے ہیں اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف، جو کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی تشریح کا ایک اچھوتا زاویہ ہے جو مثنوی شریف کہلاتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع الاول کی مناسبت سے جو بیان مارد بیان میں آئے، اس میں مثنوی شریف سے استفادہ کیا گیا کہ کہاں کہاں کس کس مقام پر آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مثنوی شریف میں موجود ہے. بے شمار حوالے ہیں جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف میں ہیں، اور آپ کا زاویہ نگاہ جو ہے انتہائی منفرد ہے جو مثنوی شریف کہلاتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر مولانا فنا فی الرسول کی منزل پر فائز ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کا عشق فرماتے ہیں کہ جو فنا فی الرسول کی منزل پر فائز کرتا ہے. ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ خاک یثرب کی خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است. یثرب کی خاک مدینہ منورہ کی خاک و مٹی دونوں جانوں سے افضل ہے. خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، آن خنک شہرے کے آجا دل برد. ایسا ٹھنڈا شہر ہے کہ وہاں پہ دلبر ہے. یہ عشق کی کیفیت کا نام ہے، یہ چاہت کی کیفیت کا نام ہے. اسی طرح سے بیان گزشتہ ہفتوں میں ہوتے رہے. فرماتے ہیں کہ ایک موقع فرمایا کہ ذا محمد شافیے ہر داغ بود، اسی لیے محمد علیہ السلام ہر داغ کی شفاعت کریں گے. ذا محمد شافیے ہر داغ بود کہ ز جز حق چشم او ما داغ بود. تو نجم کی آیت ہے. مولانا کا معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 700 قرآنی آیات اور اسی کے برابر احادیث مقدسہ جو ہیں وہ مثنوی شریف کا حصہ ہیں. قرآن کی آیات ویسے کا ویسا مثنوی میں دیکھیں گے پڑھنے والے کہ ما زاغ البصر وما طغى. سورہ نجم کی آیت ہے کہ شب اسرا میں آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کیا. ما زاغ، سورہ نجم کی آیت، ما زاغ البصر، ان کی نظر، زاغ کہتے ہیں فارسی میں کوے کو. کیا ڈیپتھ ہے، کیا گہرائی ہے. جو کل صبح جب سورج نکلے گا کوے آئیں گے. آپ دیکھ کوے کا سر ایک لمحے کے لیے بھی ٹکتا نہیں، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، سر مستقل گھومتا رہتا ہے.
تو اللہ جو قادر مطلق ہے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اوصاف سے بالکل اسی طرح آگاہ ہے جیسے اس نے بنایا کہ کوا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے آزما کے دیکھیے کتنا بیٹھا ہوگا مسلسل کا سر گھوم رہا ہوگا. تو وہ مثال کے لیے اللہ نے یہاں ذوق، ماں عربی میں ذوق کہتے ہیں کوے کو، ما ذاغ البصر وما طغى، کہ کوے کی آنکھ کی طرح نہیں ہوا یہاں معاملہ، یہاں تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے کا معاملہ ہوا. اب یہ بات سر کے گھومنے کی نہیں ہے، یہ بات طبیعت کے گھومنے کی ہے، یا یہ بات رجحانات کی گھومنے کی ہے کہ کسی ایک مقام پہ ٹکتے ہی نہیں. روز نئے نئے خیالات، روز نئے نئے معاملات، روز نئی نئی فکر جو ہے متاثر کرتی ہے. یکسوئی کی کمی کی علامت ہے، یکسوئی کی کوے میں یکسوئی نہیں ہے. تو قرآن مجید جیسے عظیم معجزاتی صحیفے میں اللہ نے جن جن الفاظ کا استعمال کیا وہ یک رخی نہیں ہے، ایک ہی رخ میں نہیں ہے. اس کو دیکھنے کے لیے اتنی ڈیپتھ کی ضرورت ہے، اتنی گہرائی کی ضرورت ہے کہ جن میں یہ کیفیت ہوتی ہے، کوے والی کیفیت ہوتی ہے، ان کی طبیعتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی طبیعتوں میں یکسوئی نہیں ہوتی، ٹھہراؤ نہیں ہوتا. عمر گزرتی جا رہی ہے مگر حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذا محمد شافیے ہر داغ بود. اب جو اتنی زبردست یکسوئی کی منزل پر ہیں کہ سر سے آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت تمام انسانیت پر حاصل ہے. جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، نر ہے، مادہ ہے، ان تمام پر جو فضیلت اللہ نے بخشی ہے آقا نامدار کو کہ آپ میں انتہا درجے کی یکسوئی کی علامت ہے کہ جتنی زیادہ یکسوئی قائم ہوگی. لا صلاۃ گفت الا بالحضور. اور فرماتے ہیں کہ بغیر یکسوئی کے، بغیر پختگی کے، بغیر طبیعت کے اطمینان کے لا صلاۃ فرمایا، لا صلاۃ گفت الا بالحضور، کہ بغیر حضوری قلب کی عادت تو ہے، عبادت نہیں ہے. عادتیں ہیں 50 سال سے لوگ بڑے کہتے ہیں. کبھی کبھی تھوڑا سا الجھ بھی جاتا ہوں کہ مطلب پر جو لوگ آتے ہیں ہم صبح یہ پڑھتے ہیں اور دوپہر کو یہ پڑھتے ہیں اور شام کو یہ پڑھتے ہیں اور نمازیں ایسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھا سنتے ہیں. مجھ سے تو کہہ دیا کسی ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے مت کہیے گا یہ بات. اور آپ اسے کہیں گے اور پلٹ کے آپ کو کوئی منہ پھٹ ہو اور پلٹ کے پوچھے کہ اتنا پڑھتے ہو فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، تو جواب کیا ہوگا؟ یہ بات تو ہمارے مذہب پہ چلی جائے گی کہ ہماری حالتیں ہمارے مذہب کے لیے رسوائی کا سبب بن رہی ہیں. بھائی جب واضح پیغام آ گیا کہ بغیر حضوری قلب کے کیا چیز حاصل کرنی ہے، میں نے شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کی. خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے، کہ غار ہرا میں جا کر اتنی زبردست بلند مقام پر جا کر یکسوئی حاصل کرنے کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کہوں گا. آپ تو ازلی یکسوئی کی منزل پر ہیں، آپ ازلی یکسوئی کی منزل پر ہیں، مگر یہ جو معلم عظیم ہے ساتھ ساتھ آپ سکھانے والی ذات مبارک ہے، تو وہ ہمیں سکھا رہی کہ دیکھو کٹ کر کچھ دن پہلے ان سے رابطے مضبوط کر لو. جیسی مضبوط کر لو گے تو 313 بھی انسانیت کا رخ بدل دیں گے. خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے ہے. اور وہاں کی یکسوئی، وہاں کی اطمینان خیر، رب سے تعلق کے نتیجے میں کیا چیز ظاہر ہوئی؟ کیا ہوا کہ غزوہ بدر میں صرف 313 ہیں مگر یکسوئی کی منزل پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یکسوئی کی منزل مقامات طے کراتی ہے، درجات بلند کرتی ہے، معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہے. خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. اس نشست کی خصوصیت یہی ہے کہ ہم آتے ہیں آمدم نشستم خوردم برخواستم، آئے بیٹھے کھانا کھایا لنگر جگہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے. اور یہاں ہجوم کی ضرورت بھی نہیں ہے.
جو نفوس کچھ نفوس آ گئے اور انہوں نے فکری طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، اس قسم کی تعلیمات سے استفادہ کر کے روزمرہ کے معاملات کو جب چیک کیا تو وہاں سے جہاں سے جاگے وہیں سے سویرے والی بات ہے۔ یہ ارادہ کر لیا کہ اب تک جو ہو رہا ہے وہ روا روی میں ہو رہا ہے، تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ مضبوطی کے ساتھ ہو۔ وہ بخشنے والی ذات ہمارے اس فکر کی پازیٹیوٹی کو یقینی طور پر ہمارے لیے اعزاز کا ذریعہ قرار دے گی۔ خدا محمد شافیے ہر داغ بود، ہر داغ کی شفاعت کریں گے۔ خدا محمد شافیے ہر داغ بود، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر داغ کی شفاعت کریں گے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کی منزل پر اللہ انہیں سرفراز کرے گا محشر میں۔ خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار دے گا، جیسے سورہ وضحا کی آیت ہے نا کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ ہر گزشتہ ہر دن، اللہ غنی، زبردست پاسورڈ ہے جو اکثر اپنے احباب کو بھی دیتا ہوں کہ جب اس کا دور کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہر دن، ہر دن، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا ایمان بھی ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے کہ ہر اس کو اپنے معاملات میں شامل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہر گزشتہ دن کے مقابلے میں ہر آنے والا دن مضبوط تر، عظیم تر اور کشادہ تر ہوگا۔ ایک شعبے میں نہیں کہ صرف پڑھائی کے معاملے، نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں قدم چومیں گی، توقیر و عزت ملے گی، لوگ تعظیم سے ملیں گے، اسباب میسر آ جائیں گے۔ کیسے ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا۔ انتہا کی بات ہے، انتہا کی بات ہے، تیسرے پارے کی سورت انتہا کی بات ہے۔ خدا آپ کو اتنا دے گا کہ خدا آپ کو راضی کرے گا۔ اللہ غنی، کیا مقام بشریت ہے اور کیا شان رحمانی اللہ کی ہے کہ اپنے ایک بندے کو اس یکسوئی کی کیفیت کی وجہ سے کیا دے گا؟ اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا۔ یہ اللہ کا واضح پیغام ہے۔ شروع میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے عالم کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کی پشت اثر سے انسانیت کا ظہور ہوا، اجسام بعد میں آئے، روحیں پہلے سے متشکل ہیں، ایک وجود رکھتی ہیں، روحیں پہلے سے ہیں، روح کی تخلیق پہلے ہوئی اور جسم کی تخلیق بعد میں ہوئی۔ تو ان اجسام میں روحوں کو داخل کیا گیا بعد میں۔ پہلے مرحلے میں تو عالم ارواح میں ایک مجلس ہوئی، ایک پروگرام ہوا، ایک بہت بڑی مجلس سجائی گئی، کن کی؟ ارواح کی، عموم اور انبیاء کی جو عالم وجود میں آنے سے پہلے ارواح کی شکل میں عالم روحانیت میں تھے۔ خدا نے ان کو جمع کیا، انبیاء کو، اور ان سے یہ اقرار لیا، اللہ نے یہ اقرار لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مخصوص بندے لباس بشریت میں آئیں گے تو اس وقت تم سب ان کی مدد کرنا، اس بات کا مجھ سے عہد کرو۔ آل عمران کی آیت ہے، آل عمران کی آیت ہے، تم سب اس بات کا عہد کرو کہ جب وہ تشریف لائیں گے تم ان کی مدد کرنا، اور تمہارے اس عہد کا میں بھی گواہ ہوں کہ الستو بربکم، اللہ نے پکارا، ارواح سے سوال کیا کہ الستو، یوم الست میں، ابتدائی میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے یک زبان ہو کر فرمایا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے اقرار کیا، اور اقرار کے لیے اس عہد و پیمان کے میں بھی اس کا گواہ رہوں گا۔ تو شب اسرا میں، معراج کی شب میں، ایک واقعہ قرآن کا واقعہ ہے، اور قرآن میں ایک زیر اور زبر بھی اضافت نہیں ہے، آل عمران کا مضمون ہے۔ اور پھر شب اسرا میں ان تمام انبیاء کی ارواح نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کر اس عہد کو پورا کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ان کا ساتھ نبھائیں گے۔ تو شب اسرا کی جو مجلس سجائی گئی اس میں یہ تھا کہ خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو امامت کے درجے پر فائز کر کے تمامی انبیاء سے الست بربکم کے جواب میں ان کی امامت میں نماز ادا کرانے کی رسم پوری کرائی۔ شب اسرا میں، شب معراج میں تمام انبیاء کی بیت المقدس میں، جہاں قبلہ اول ہے بیت المقدس پہلے دور میں کعبے کی مساوی سمجھا جاتا تھا اور اس طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں اللہ کی محبوب امت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، مگر ان کی خطاؤں نے، غلطیوں نے، کوتاہیوں نے، ظلم نے، یقتلون النبیین بغیر حق، یہاں تک کہ اس امت نے انبیاء کو بھی ناحق شہید کیا، قتل کیا۔ اس تمام جرموں کی پاداش میں خدا نے ان کو گرا دیا اور تا قیام قیامت تک کے لیے مثال بنا دی کہ یہودیت، اسرائیلیت جو ہے خدا کی نظر میں معطوب ہو گئی۔ موقع دیا گیا تھا، موقع دیا گیا تھا، اب اس موقع کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے رویوں کو ڈھالنا چاہیے، دی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے، نہ کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا تو کجا، اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، چاہے وہ قومیں ہوں، قبیلے ہوں، افراد ہوں، انہیں اسے تنزلی کی منزل پہ چلے جائیں گے۔ موقع اپرچونٹی دی۔ ایک مثال دیتا ہوں، بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء ابھی اعلان کیا ہمارے نائب نے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کا مہینہ، انشاءاللہ ایک نشر وہ بھی لیں گے۔ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے من میں یہ تھا، دل میں یہ تھا کہ میری گدی پر خسرو بیٹھے، امیر خسرو، امیر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، یہ ان کے من میں تھا، دل میں تھا کہ میرا نائب خسرو بنے۔ جبکہ دوسری طرف نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کی شخصیت، وہ بھی خلفاء میں شمار ہوتا تھا۔ اب اوپر سے سگنل نہیں آ رہے قبولیت کے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، وہ لمحہ لمحہ پھونک پھونک کے گزارتے ہیں۔ اب اوپر سے اشارہ نہیں آ رہا، اب کیا کریں، اشارہ نہیں آ رہا۔ تو اسی زمانے میں گنگا کے کنارے ایک درویش آ کے بیٹھا، مست آ کے بیٹھا۔ کون فیصلہ کرے گا؟ کہیں آگ فیصلہ کا فیصلہ آتا ہے، کہیں پانی کا فیصلہ آتا ہے، کہیں ہوا کا فیصلہ آتا ہے، کہیں ابابیلوں کا فیصلہ آتا ہے۔ فیصلے ایسے آتے ہیں نا، nobody can deny، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خدا جس کو چاہتا ہے ترازو دے کے بھیج دیتا ہے، جاؤ تو لو، کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دو۔ تو آ کے مجذوب بیٹھا، تو اشارہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ یہاں ترازو کرے گا، مجذوب ترازو ہے، یہ فیصلہ کرے گا۔ یہاں محفل سماج جیسے گزشتہ دنوں یہاں پر بھی محفل سجی ہوئی تھی، نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دور کے قوال بھی ایسے ہوتے تھے کہ بہت ٹرین ہوتے تھے، لطافتوں کی منزل پر ہوتے تھے، پڑھ رہے ہیں اور حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ ایک ہانڈی میں کھیر پکائی گئی، کھیر پکا کر بھیجا گیا اس کے پاس دونوں کو، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ تم دو جاؤ وہاں جا کے وہ کھیر کھلا گیا۔ تو یہ خسرو تو شہزادے تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت نفیس تھے، بہترین خوش لباس کی ان کا طریقہ تھا کہ بہترین لباس پہنتے تھے اور بہت حسین و جمیل بھی تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین کیا لائے تو اس طرح نوجوان کو پیش کر دوں گا، یہ لے کر آیا ہوں دنیا سے۔ اتنی ان کی وجاہت، اتنا ان کا علم، اتنا ان کی قابلیت، تو یہ دونوں بہت نفیس تھے۔ جا کے پہلے دیکھیے، غور سے سنیے گا، جا کے پہلے بہرحال شیخ کی مرضی کو سامنے رکھا گیا، جا کے ان صاحب مجذوب جو تھے جس کی کیفیت میں تھے، ان کے آگے ہانڈی رکھی گئی، انہوں نے ہبڑ دبڑ کھایا، داڑھی پہ لگ رہا ہے، کپڑوں پہ گر رہا ہے اور چبا ایسے رہے ہیں۔ خسرو کے دل میں تھوڑی سی کراہیت ہے، بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے راستے میں، ایک لمحے کو چوکے تو میدان صاف ہو گیا،
कहा इसकी आई, बोले बेटा खुसरो खा ले। तो खुसरो के दिल में ऐसी कैफियत आई कि इतना हबड़ लबड़ खाया, सब गिरा हुआ है कि उन्होंने इनकार किया। जैसे उन्होंने इनकार किया, बेटा नसीर तू खा ले, तो नसीर ने उसी में से निकाल के खाना शुरू कर दिया। वहां कव्वाल पढ़ रहा था, पीर चाहे खुसरो को और रब चाहे नसरो को, पीर चाहे खुसरो को। मगर अल्लाह का फैसला क्या है कि वहां अल्लाह की मखलूक को अल्लाह उनके हवाले करेगा, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह उनके हवाले करेगा, उस चरवाहे के हवाले करेगा जो रेवड़ को हाँकना भी जानता है, पालना भी जानता है और खिदमत करना भी जानता है। ये चाहे खुसरो को और रब चाहे नसरों को। जो ख्वाल ने गिरह लगाई, कैसे ख्वाल होते होंगे, हर चीज में ना डिक्लाइन हो गए हम लोग, सब गिरावट का शिकार हो गए। सवाल आता है इसमें लताफत नहीं होती, वो पैसे के लिए आता है, जो आता है सोच का वही मिल जाता है। काश कि वो कहे कि साहब हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, तो ऐसा कव्वाल कहाँ मिलेंगे। वो तो पैसे पे खुश हो जाता है, अगर उस पैसे से आगे बढ़ जाए तो वहां भी अख्तियार है कि ज्यादा से ज्यादा नवाज सकते हैं। तो रोकने वाले कहाँ रुक जाते हैं, रुकने वाले दाम और दरहम में रुक जाते हैं। जो कदम बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें पता ये कुछ भी नहीं है। पीर चाहे खुसरो को और रब चाहे नसरों को। लोग जाग रहे होते हैं, जो होशियार होते हैं, जो इस रास्ते की मंजिलों को समझते हैं, फिर वो सुरखरुई की मंजिल पर सरफराज होते हैं कि उनकी वो जानकारी, उनका वो इल्म, उनकी वो आगही की कैफियत उन्हें मंजिलों पर पहुंचाती है।